like you. Be strong. موت کا سفر. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ستمبر 2011 کی سرد صبح تھی جب 75 مسافر ٹیولیف TU 54 نامی مسافر برادر روسی ہوائی جہاز پر سوار ہوئی. جہاز میں شمالی مغرب روسی میں واقع شہر پولیارن سے ماسکو جانا تھا. یہ تقریباً 5 گھنٹے کی پرواز تھی. تاسلیف اور اس کی بیگم اکترینا بیشتر مسافروں کی مانند مہینے میں 2-3 بار پولیارن سے ماسکو جاتے آتے تھے، اس لیے اب جوڑا پوری عملہ ہوائی جہاز کے ناموں سے واقف ہو چکا تھا. 30 سالہ سٹاسلیف اگرچہ ہوائی جہاز سے خاصا خوف کھاتا تھا، مگر ماسکو دور ہونے کی باعث اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ سفر کرنے لگتا یہ جملہ اس کی زبان پہ ہوتا: اس بار ہوائی جہاز ضرور گر پڑے گا. اس کی بیوی 28 سالہ اکترینا ہمیشہ اسے ڈھارس دیتی: اگر ہماری جہاز کی قسمت میں گرنا لکھا تو وہ گر جائے گا، اگر نہیں لکھا تو وہ کبھی نہیں گرے گا. لیکن بیوی کی تسلی شوہر کو کم ہی مطمئن کر پاتی. پولیارن کے مضافات میں معدنیات کی کھانے واقع ہیں، لہٰذا وہاں روس بھر سے آئے ہوئے انجینئر، سائنسدان اور کارکن آتے اور عارضی قیام کرتے ہیں. جب انہیں چھٹیاں ہوں یا کوئی کام پڑے تو وہ واپس اپنے شہر چلے جاتے. چونکہ سٹاسلیف اور اکترینا کا وطن ماسکو سے کئی سو میل دور تھا، مجبوراً انہیں جانے کے لیے ہوائی جہاز کا سہارا لینا پڑتا. پولیارن تا ماسکو 2-3 جہاز اور ان کا عملہ ہی چکر لگاتا تھا، چنانچہ پائلٹوں اور فضائی میزبان وغیرہ کے مسافروں سے شناسائی ہونا لازم تھا. میاں بیوی پر ویسے بھی کڑا وقت آیا ہوا تھا. دراصل 1 ماہ پہلے اکترینا کا مرتی تبادلہ ہو گیا، جو پولیارن سے 500 کلومیٹر دور تھا. وہ محکمہ پولیس میں ملازمت کرتی تھی. تاہم اب سٹاسلیف چاہتا تھا کہ بیوی یہ ملازمت خیر بار کہہ کر اپنی 5 سالہ بچی کو سنبھالے. تاہم اکترینا نے اپنی پرکشش نوکری چھوڑنے سے انکار کر دیا. ان دونوں کے مابین جھگڑا اتنا بڑا کہ بچی کو ماسکو دادا دادی کے پاس بھجوانا پڑتا تاکہ وہ ذہنی طور پر پریشان نہ ہو. 1 ہفتہ میاں بیوی کی مابین خاصا جھگڑا رہا اور مار پیٹ بھی ہوئی. پھر فیصلہ ہوا کہ اکترینا ملازمت چھوڑ کر گھر سنبھالے گی. یہ فیصلہ ہوتی ہی حالات معمول پر آ گئے. اب وہ دونوں مطمئن اور خوش میاں بیوی بیٹی کو لینے گئے. اب دونوں مطمئن اور خوش میاں بیوی جب بیٹی کو لینے گئے تو بےتابی سے منتظر تھی کہ کب اس سے ملاقات ہوتی ہے. تاہم ہوائی جہاز کی ہیبت نے سٹاسلیف کا کچھ سکون غارت کر دیا. ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں اگرچہ حالات معمول پر تھے، دونوں پائلٹوں 42 سالہ اکنیف نوویلو اور 43 سالہ انریزی کامانوف کی تیاری آخر مراحل میں تھی. ادھر فلائٹ انجینئر رفیق کریموف اور فضائی میزبان الینا دزوموف بھی اپنا کام مکمل کر چکے تھے. عملے کے ان چاروں افراد کو بھی یقین تھا کہ یہ پرواز بھی حسب معمول انجام پائے گی. مگر اس بار سٹاسلیف کی پریشانی بجا تھی. اب ایک آفت سبھی کو چمٹنے والی تھی. ہوائی جہاز کو پرواز کرتے ہوئے 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے. جہاز شمالی مغرب روس کی سرد ہواؤں میں اڑ جا رہا تھا. پائلٹ چائے پینے میں مصروف تھا. باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا. انہوں نے جہاز کا خود کا پائلٹ کے طور پر کام کرنے والے کمپیوٹر کے سپرد کر رکھا تھا. اچانک کمپیوٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا اور جہاز تھوڑا سا ہل گیا. نوویلو اور کامانوف دونوں پائلٹوں نے فوری طور پر جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا. نوویلو نے پھر فلائٹ انجینئر رفیق کریموف سے کہا کہ پتہ لگاؤ خود کا پائلٹ کے نظام نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا. جب رفیق نے آلات کی پینل کا جائزہ لیا تو اسی ایک جگہ سرخ پتی جلتی نظر آئی. رفیق تھوڑا سا پریشان ہو گیا. اس نے انجن کو اوپر چڑھایا اور سوچنے لگا کہ آخر خرابی کہاں ہوئی ہے. اس نے پھر کمر کسی اور سے آلات کی جانچ پڑتال کرنے لگا. اس وقت صبح کے 7 بجے تھے. اس روز نوویلو پرواز کا انچارج تھا. چنانچہ اس نے قریبی ایئر ٹریفک کنٹرول سینیٹر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا شاید ہمیں جلد ہی ہنگامی بنیادوں پر اترنا پڑے، لہٰذا پتہ لگائیے یہاں سے قریب ترین ہوائی اڈہ کون سا ہے. ادھر سے پوچھا گیا جناب ایمرجنسی ریڈنگ کی وجہ بتائیے، تاکہ کنٹرولوں بول رہا تھا کہ رابطہ منقطع ہو گیا. اس دوران یہ
یکی بعد دیگری جہاز کی تمام آلات ایک ایک کر کے بچتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر دونوں حیران و پریشان پائلٹ ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ٹیولیف TU-154 جہاز میں 4 محفوظ بیٹریاں ہوتی ہیں، جبکہ اس پرواز کی جہاز نصب چاروں بیٹریاں 11 سال پرانی تھی، گویا ان کی ختم ہونے میں صرف 1 سال باقی تھا۔ یہ فرسودگی ہی جہاز میں نظام بجلی تباہ کرنے کا سبب بن گیا، اور یہ ہوا کہ ایک بیٹری کا پانی اتنا گرم ہوا کہ ابلا پڑا۔ اس پانی نے قریب موجود دوسری بیٹری بھی خراب کر دی، لیکن پھر اصل خرابی سامنے آئی۔ ایک بیٹری نے ناکارہ ہوتی ہوئی اپنا کرنٹ جہاز کے مرکزی نظام بجلی میں چھوڑ دیا۔ یہ کرنٹ بیرونی حملہ ثابت ہوا اور اسی نے پورا نظام تباہ کر ڈالا۔ جب مرکزی پاور سپلائی ختم ہوئی تو بجلی فراہم کرنے کا سارا بوجھ 2 بیٹریوں پر پڑ گیا۔ انہوں نے چند منٹ بعد تو جہاز کو بجلی فراہم کی، لیکن پھر بھی وہ بھی دم توڑ گئے، کیونکہ پیچیدہ آلات کو بہت زیادہ پاور درکار تھا۔ چنانچہ اب پائلٹوں اور دیگر عملے نے ہاتھوں سے ہی سارا آلات اور جہاز کو سنبھالنا تھا۔ اسٹاسلیف اور کترینہ کا انومی کلاس میں سب سے آگے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی نشستوں پر نصب بتیاں اچانک بجھ گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد جہاز ہوا میں ہچکچولے کھانے لگا۔ لگتا تھا کہ پائلٹ اسے قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹاسلیف خوفزدہ لہجے میں BBC بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے جہاز گر جائے گا۔ بیگم کترینہ نے ترنت جواب دیا، ارے پریشان مت ہو، ابھی جہاز معمول کے مطابق اڑنے لگے گا۔ 50 سالہ خوش شکل اور ابھی تک جوانی نظر آنے والی ایلیانا تجربہ کار فضائی میزبان تھی۔ اسے ہوا بازی سے منسلک ہوئی 30 برس بیت چکے تھے۔ اسے احساس ہو گیا کہ بجلی کے نظام میں نقص سے یہ مصیبت آئی ہے۔ وہ واپس اپنے کیبن میں چلی گئی، دیگر فضائی میزبانوں کو تشویشناک صورت حال سے آگاہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ چوکنار رہو۔ سبھی نے اطمینان کر لیا کہ جیبوں میں شناختی کارڈ موجود ہے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں ان کی لاشیں شناخت ہو سکے۔ اس وقت جہاز 10,500 میٹر کی بلندی پر بادلوں کے درمیان اڑ رہا تھا۔ پائلٹ اسے بادلوں کے نیچے لے جانے کا سوچنے لگے۔ دراصل اس آلے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جو بادلوں میں پائلٹوں کو اس قابل بناتا تھا کہ وہ کچھ نظر نہ آنے کے باوجود بخوبی جہاز اڑا سکے۔ چنانچہ پائلٹ جہاز کو 1200 میٹر بلندی تک لے آئے۔ اس سے نیچے جانا خطرناک تھا، لہذا وہ 150 کلومیٹر دور تک اڑتے چلے گئے تاکہ بادلوں میں کوئی شگاف نظر آئے تو وہ وہاں سے نیچے جا سکے۔ ناظرین کرام، جب تمام مسافر نشستوں سے جڑی حفاظتی پٹیاں باندھ چکے اور ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تو جہاز کی اتران شروع ہو گئی۔ دونوں پائلٹ اس دوران چاقو چوبند رہے تاکہ کسی ناگہانی آفت کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ خوش قسمتی سے بادلوں کی موٹائی زیادہ نہیں تھی اور چند ہی سیکنڈ بعد زمین نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ جہاز کے نیچے زمین صنوبر اور سروں کے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ شمالی روس میں ان درختوں کی جنگل عام ہے۔ پائلٹوں کو بھی پھر ایک دریا نظر آیا جس کے درمیان میں ریت و مٹی کے قطعے بنے تھے۔ 82 ٹن وزنی جہاز کو زیتلے پانی میں اتارنا کارگار تھا اور ایک خطرناک عمل تھا بھی، لیکن بہرحال وہ جنگل میں اترنے سے بہتر تھا۔ جہاز میں بیٹھے دمرتیف کو اپنے لیڈر سے نئی اطلاع ملی، ہم ریت پر اترنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد وہی ہوا جو پائلٹوں کا بیان تھا کہ ہم اپنے جہاز کو ریت پر اترنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو، انہوں نے ریت پر اترنے کے لیے جہاز کو بالکل تیار کر لیا۔ تو دوستو، اس کا کہنا تھا کہ اگر ہمارا جہاز ریت کے قریب درختوں سے جا گرے، اگر وہ ان کو روک دے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ تو دوستو، ایسا ہی ہوا۔ اس درخت نے اس جہاز کے تیز رفتاری میں رکاوٹ بنا اور اس کو روک دیا تو وہ جہاز بچ گیا۔ تو دوستو، سارے مسافر بچ گئے۔ دوستو، یہ دنیا میں ایسا واقعہ ہے کہ پہلی بار جہاز بچ گیا ہے اور سارے مسافر زندہ ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔